قبول صاحب ذرا جلدی سے بتائیں، میاں صاحب جب جیل سے بیرون ملک گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیل کر کے گئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطے ہیں یا ابھی نو لفٹ ہے؟ نہیں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے رابطے ہیں بالکل رابطے۔ تو یہ جو ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں یہ بھی کوئی ڈیل؟ اس کا میں نہیں کہوں گا، لیکن رابطے ہیں، پہلے دن سے رابطے ہیں۔ تو خان صاحب سے ڈیل کیوں نہیں ہو رہی پھر ان کے حوالے سے؟ خان صاحب کی طرف سے ہی کوتاہی ہے، خان صاحب کی طرف سے ہی مطلب وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو ان کے ارد گرد جو ایڈوائزرز ہیں آج کل اور اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ انڈر 19 کے بڑا برا مناتے ہیں آپ کی اس بات پہ پی ٹی آئی کے ایڈوائزرز جو ان کے ارد گرد انڈر 19 کے کھلاڑی اس وقت بھی تھے گورنمنٹ میں، تو وسیم پلس ٹائپ لوگوں کا انہوں نے ہی مروایا نا، انہوں نے ہی جو ہے عمران خان 3 سال میں جو چلا گیا جیل 3 سال کے بعد، وہ ان کے وجہ سے۔ اور آج بھی غلطیاں جو ہو رہی ہیں وہ ایک سیاستدان جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے وہ بات کرتا ہے، ایون بات ان کو سوچ سمجھ کے اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سن رہے ہیں، رائٹ، پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے اس کا مطلب۔ تو اس میں جو ہے نا خان صاحب کی غلطی۔ مفتی صاحب یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ 27ویں ترمیم کی جو ہیں وہ تیاریاں تو ہو رہی ہیں سر، لیکن اتنی جلدی ایک اور 27ویں ترمیم جو ہے آپ کے خیال میں وہ لائی جانی چاہیے سر؟ چونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اپوزیشن دیکھیں بار بار یہی بات کر رہی ہے کہ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، پہلی بھی جلد بازی کے اندر لائی گئی تھی۔ اور کیا مولانا صاحب کے بغیر نمبرز پورے ہو جائیں گے گورنمنٹ کے آپ کے خیال میں اس بار؟ میرے خیال میں اس بار مولانا صاحب کے بغیر نمبرز پورے ہوں گے، اور مولانا صاحب کے بغیر ہی 27ویں ترمیم منظور کی جائے گی۔ اور اس بار کیا الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں ووٹ پورے کر دے اتحاد کو دے دے گا، یہ سمجھا جائے؟ جی وہ بھی نوٹیفائی ہو جائے گا، لیکن اس کا امپیکٹ سینٹ میں تو نہیں ہوگا، لیکن سینٹ کے لیے تو گورنمنٹ کو پھر بھی ووٹ چاہیے ہوں گے جی۔ تو میرے خیال میں اس بار میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مائنس فضل الرحمان 27ویں ترمیم ہوگی۔ ٹھیک، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی ترمیم ہوتی ہے تو کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس ترمیم کو بھی قبول کر لے گی سر؟ چونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تو ہے، جسٹس بندیال کی کورٹ نے تو اس کو معطل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، پھر فل کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو یہ نافذ العمل ہوا تھا۔ وہ بھی آئینی بینچ کے آگے ہی جائے گا اگر چیلنج ہوگا تو، وہ اب سپریم کورٹ نے تو سننا نہیں ہے، وہ آئینی بینچ اس کا بھی فیصلہ کر لے گا کہ وہ ٹھیک چلنا ہے یا نہیں۔ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آئینی بینچ کون کیا بنتا ہے جوڈیشل کمیشن سے۔ اگر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جب فریدی صاحب نے منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں رکھ لیا ہے، تو اب تو سینئر موسٹ چوائس امین الدین صاحب رہ جاتے ہیں آئینی بینچ کے لیے، اور جمال مند الخیل صاحب۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ امین الدین اور جمال مند الخیل 2 آئینی بینچ بنیں گے، اور وہ دونوں اس کے سربراہ بن سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا بھی ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر؟ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جب سینیورٹی کا اصول طے کر دیا جائے گا، جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عدلیہ نے خود طے کر لیا ہے کہ سپر سیڈ ہونے والے ججز کی سینیورٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک روایت خود ڈال لیں، جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں سینئر ججز کو سینیورٹی نہیں دی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ملک میں 2 قانون تو نہیں چل سکتے، اب دیکھتے ہیں مزمل صاحب پھر آگے کیا اس کی صورتحال بنتی ہے۔ ٹائم کم ہے، ذرا ایک اور بات بتا، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہیں کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے وہ رہائی ملی ہے، رہا کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی تو اس کو ڈینائی کر رہی ہے۔ یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی؟ مطلب اس کے بدلے میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہوگی؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جو آج پشاور میں اجلاس ہوا ہے سیاسی کمیٹی کا، اس نے پہلا جلسہ پشاور میں، دوسرا کوئٹہ میں، تیسرا کراچی میں رکھا ہے۔ ڈی چوک آنے کا کوئی اعلان نہیں ہے، اور 26ویں ترمیم کو مسترد کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ گنڈا پور یحییٰ افریدی کی حلف برداری میں 1.25 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے تھے، ابھی کوئی مہمان بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور 1.25 گھنٹہ پہلے گنڈا پور صاحب بادب وہاں موجود تھے۔ اس سے زیادہ کوئی مثالیں دینے کی ضرورت ہے؟ بشرا بی بی سیاسی رہیں گی یا آپ سیاسی معاملات کو سنبھالیں گی؟ نہ وہ پہلے کبھی غیر سیاسی تھیں، نہ آج غیر سیاسی ہیں، نہ کل غیر سیاسی ہوں گی۔ قبول صاحب سیاسی جو ڈیلے ہیں نا ان کی خبریں آپ بڑی دیتے ہیں، یاد ہے کہ میاں نواز شریف غیر سیاسی ہونا ہوتا جی میاں نواز شریف زمان پارک رہ لیتی ہیں، ہاں ظاہر ہے وہ واقعی خیبر پختونخوا چلی گئی ہیں، اور وہاں پہ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بگنگ کا کوئی خدشہ تھا یا بنی گالا میں،
تو خیر پھر وہ تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سی ایم ہاؤس باغ نہیں ہوتے, ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. باغ اگر پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے تو سی ایم ہاؤس باغ نہیں ہوتے. یہ کیسی بات ہے کہ سی ایم ہاؤس سی ایم انیکسی باغ نہیں ہوگی اور بنی گالا باغ ہوگا. اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ باغ کرنے والوں کو کہ وہ سی ایم ہاؤس کے پی جو ہے اس کی انیکسی باغ نہیں ہوگی. کمزور تو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے, آپ ٹھیک ہے.